آج کیا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت شرم آتی ہے یا نہیں آتی؟ آپ نے ہماری پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا، اور اس وقت آپ نے جھوٹے کیسز میں ہمیں ملوث کیا۔ 150 پیشیاں میں نے بھگتیں، 150 پیشیاں مریم نے بھگتیں، اور ہمیں سزائیں، جھوٹی سزائیں دے دیں آپ نے، اور ابھی واپس آئے ہیں تو اعلیٰ عدلیہ نے ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ یہ تو کیس جھوٹے ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے کہ ہمارے اوپر یہ جھوٹے کیس کیوں بنائے گئے؟ آج عمران خان کے خلاف سچے کیسز ہیں۔ کون سا ایسا کیس ہے جو غلط ہے، جو جھوٹ ہے؟ ذرا مجھے بتایا جائے کون سا ہے؟ اور پھر آپ تو بھائی میں تھوڑا سا اگر آپ کو گنواؤں، آپ نے تو پاکستان کی سیاست ہی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے شروع کی ہے۔ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ سیاست میں آئے ہیں، اور آج وہ ٹیپ نکال کے سن لیں، آپ سن لیں کہ میں جا رہا ہوں بھائی وہاں پہ بنی گالہ میں ان کے گھر پر، اور ان کے گھر پہ جا کے میں کہتا ہوں آئے عمران خان صاحب آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، ہمارے پاس کافی تعداد تھی قومی اسمبلی میں، اپنا ایک مینڈیٹ تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم سب کو مل کر ساتھ چلنا چاہیے، تو میں اس غرض سے ان کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں، آپ ہم سے آ کے بیٹھ کے مشاورت کریں، آئیں مل کے مشورے سے گورنمنٹ چلائیں۔ تو انہوں نے جناب آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے آخر میں کہا اچھا نواز شریف صاحب یہ بنی گالہ کی جو سڑک آتی ہے نا یہ بنوا دیں آپ۔ بنی گالہ کی سڑک پہ بات ختم ہوئی۔ میں نے کہا اچھا جی بنوا دیں گے۔ وہ میں نے ہفتے 10 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنوا دی۔ اس کے بعد موصوف چلے جاتے ہیں لنڈن، اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرنوں کا، آپ جانتے ہیں ساری اس بات کو۔ اور پھر وہاں پر وہ جو لوگ ہیں آپ سن لیں، ایک ہمارے وہ جرنلسٹ ہیں، کیا نام ہے ان کا، مبشر لقمان صاحب، وہ کہتے ہیں میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا، بلکہ ہوٹل کا بل بھی میں نے دیا۔ وہاں پہ وہ ایک اپنا وہ جرنیل صاحب تھے، ایک مولانا صاحب آئے تھے کینیڈا سے، اور ایک اپنا عمران خان تھے، پھر چودھری پرویز الہی تھے۔ ان سب نے مل کے پلان بنایا کہ جی نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور یہ آئے اور دھرنے دیے آ کے۔ اس کے بعد پھر دوسری میٹنگ کی بات کرتا ہے کہ جب میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ جو ہے نا وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں دھرنوں کے دوران۔ یہ میں آپ وہ بتا رہا ہوں جو وزیر اعظم پہ گزر رہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم ان ایسی چیزوں سے گزرے ہیں، اور مجھے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، ورنہ آپ اپنا تیار رہیں کہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کو آپ یاد رکھیں گے۔ تو میں نے تو ان کو میں نے کہا جی آپ نے جو کرنا کر لیں، نواز شریف نے کبھی استعفیٰ نہیں دیا۔ تو سن لیں بس بھائی۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جی وہی اپنا کہتا ہے جی میں اس میٹنگ پہ بھی موجود تھا جب وہ شخص آپ سے بات کرنے گیا، پھر واپس آیا تو کہتا ہے کہ نواز شریف تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ تو مطمئن ہے، وہ تو کہتا ہے جی کہ جس نے جو کرنا ہے کر لے، میں نے استعفیٰ نہیں دینا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ موصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی ذرا دینا اگر وہ کہاں کاغذ، ہاں وہ کہتے ہیں، وہ سن لیں وہی جو لندن گئے تھے جرنیل ظہیر الاسلام، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خود بات کرتا ہے سنیں،
ذرا ملاحظہ فرمائیں. ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا. خواجہ صاحب ادھر توجہ. ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا. ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈلیور کر سکتی ہے, اور وہ سسٹم, وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا. عمران خان صاحب, آپ سب باتوں کو چھوڑیں. آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے. بتائیں ذرا, بتا دیں آج. اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں. میں چھوڑ دوں گا سیاست. میں جو بات کہتا ہوں اس کو پہ عمل کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں اس بات کو. الحمدللہ میری اتنی کریڈیبلٹی ہے, میں قسم بھی نہیں کھاتا, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. وہ آپ تھے, آپ. اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے, آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے. ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے. جمہوریت کو پتری سے بھی آپ نے اکھاڑا, اور یہ ان لوگوں نے, آپ یہاں تک ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے. پرائم منسٹر کے ہاؤس کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف, ہم تمہارے گلے میں رسا ڈال کر کھینچ کر باہر لے کے آئیں گے تمہیں. کس کی ماں پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے؟ کیا یہی وہ امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کے عمران بار بار ذکر کرتا ہے؟ امپائر کی انگلی, امپائر کی انگلی. یہ وہی تھا امپائر. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں, قوم کو دیں. آپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا. آپ کے تو جو کیس کے اندر میرٹ تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ کا کوئی میرٹ نہیں ہے آپ کے کیس میں. تو آپ اپنا اس طرح, آپ تو ان لوگوں کی پیداوار ہیں. اور 2018 کے الیکشن میں جو ہوا تھا وہ بھی آپ اچھی طرح سے آپ ذمہ دار ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ ذمہ دار ہیں. تو بھائی ہم تو آج 28 مئی ہے, ہم تو 28 مئی والے ہیں, ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. آج 28 میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج 28 مئی ہے. آج یوم تاسیس ہے. اور سنو بھائی, سنو. اس دن پریزیڈنٹ کلنٹن نے, سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں کہ نہیں؟ خیر صاحب سن رہے ہیں؟ اب ذرا میری طرف دیکھیں. اس دن پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا جی ہم نواز شریف صاحب $5 ارب دے رہے ہیں آپ کو, $5 ارب. آپ برائے مہربانی ایٹمی دھماکے نہ کریں. ہمارا ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئی. ضمیر دیکھیں, آپ کا نمائندہ اگر ہوں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا مجھ پہ اعتماد ہونا چاہیے. اور اگر فخر نہیں کرنا تو اعتماد تو کریں. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کلنٹن صاحب ہمارے ضمیر کا سودا نہ کریں, ہم بکنے والی قوم نہیں ہیں. اور میں نے کہا ہم اپنی غیرت کا اور ضمیر کا سودا نہیں کرتے. اس زمانے کے $5 ارب ہم نے واپس کر دیے. ہم نے کہا بالکل نہیں, بالکل نہیں.
انہوں نے کہا جی آپ پہ سینکشنز لگ جائیں گی، پابندیاں لگ جائیں گی. یہ سب باتیں آج ٹیلی فونوں کا ریکارڈ موجود ہے، وہ سب فارن آفس میں پڑا ہوا ہے. ڈار صاحب جو ہے نا وہ نکلوائیں اس ریکارڈ کو، پبلک کو سنائیں. انہوں نے کہا جی پابندیاں لگ جائیں گی. میں نے کہا لگا دیں پابندیاں، جی کیا ہو سکتا ہے، لگتی تو لگ جائیں پابندیاں. اور پھر ہم نے ایٹمی دھماکے کر ڈالے. اور اگر اس جیسا کوئی بندہ اس وقت ہوتا تو کہتا جی ٹھیک ہے جناب، بالکل مائی باپ، آپ $5 ارب دیں، باقی قوم کو میں خود سنبھال لوں گا، دھماکے ہم نہیں کریں گے. وہ دھماکے کرنا اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں انڈین پارلیمنٹ میں یہ خبر دی گئی کہ پاکستان نے 5 دھماکوں سے آج جواب دے دیا ہے ہمارے دھماکوں کا. اس کے بعد پھر واجپئی صاحب لاہور تشریف لائے. یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ یادداشت کمزور ہے نا آپ کی؟ تو تشریف لائے اور ہم سے آ کے یہاں پہ معاہدہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس میں ہمارا قصور ہے، اس میں ہم قصوروار ہیں. لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے شہباز شریف صاحب دوبارہ اس منصب پہ فائز ہوئے ہیں. میری دعائیں ہیں ان کی کامیابی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ پاکستان کے حالات کا رخ موڑیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ماشاءاللہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، روٹی کی قیمت کم ہو رہی ہے، سبزیوں کی قیمت کم ہو رہی ہے. آج صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا میں کہ گھی کا ریٹ کم ہو رہا ہے، گھی کا ریٹ کم ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ سٹاک ایکسچینج پھر بلندیوں کو چھو رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، مریم کو بھی مبارک ہو، آپ کی حکومتوں کو بھی مبارک ہو، آپ کے سب ساتھیوں کو مبارک ہو. انشاءاللہ یہ سمجھ لیں شہباز صاحب، یہ سمجھیں اللہ آپ کا، اللہ مریم کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، اللہ ہاتھ پکڑ رہا ہے. اب اللہ برکت ڈال رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمت کریں. یہ شاید 1.5-2 سال ذرا مشکل کے ہوں گے. آپ محنت کر کے آپ اس وقت کو گزاریں، پوری محنت کریں. اگلے 3 برس انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے اور پاکستان ایک دفعہ پھر خوشحالیوں کی طرف لوٹے گا. بھائی اب اگر میں صدر بن گیا ہوں مسلم لیگ نون کا، تو پھر آپ نے اب میرا ساتھ دینا ہے. میرے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون کو منظم کرنا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اس منظم کرنے کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کا مشن ہے. یہ مسلم لیگ نون کا مشن نہیں ہے، یہ پاکستان کا مشن ہے. آپ سب یہاں جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ اس معاملے میں میری بھرپور مدد کریں گے. ہاتھ اٹھا کے کہیں میرا ساتھ دو گے، زبان سے بھی کہیں اور ہاتھ اٹھا کے بھی کہیں میرا ساتھ دو گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ناظرین، مناظر آپ ملاحظہ کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی خوشحالی 4-5 لوگوں نے چھین لی ہے. انہوں نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کے علاوہ کس ملک میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لی اور نااہل کر دو، سیاست سے چھٹی کرا دو. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا. کیا ان لوگوں کو آج شرم آتی ہے؟ ان کی جانب سے یہ بھی سوال کیا گیا.